جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، قبرستان جا کر دعا فرمانا صحیح احادیث سے ثابت ہے، میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ جانا ثابت ہے، قبر پر جنازہ پڑھانا ثابت ہے، قبر میں اتارنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام کے لیے بخشش کی دعا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی کا واقعہ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اور جب حضور ان کو قبر میں اتار چکے تو آپ نے فرمایا اے اللہ، میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں قبر کے باہر کھڑا ہوا حسرت کر رہا تھا کہ کاش عبداللہ کی جگہ میں اس قبر میں ہوتا۔ اصل میں جن لوگوں کو یہ بدعت کی رٹ لگانے کے سوا کچھ نہیں آتا، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات اور آپ کے مراتب رفیع کیا تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور نے جو یہ فرمایا، 3-4 حرف فرمائے کہ یا اللہ میں اس سے راضی تھا، اگر ساری دنیا کے انسان جن فرشتے مل کر دن رات نیکیاں کرتے، ثواب کماتے، قرآن پڑھتے، نفلیں پڑھتے، اور وہ سارا ثواب عبداللہ مزنی کو دے دیتے، تو اس سارا ثواب، وہ کل ثواب ایک طرف ہوتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں اس سے راضی ہوں اس سارے ثواب پر بھاری ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو صرف کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اگرچہ وہ ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو اپنی برابر سمجھ لینا اور معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہنا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس چیز کو حلال اور مباح فرما گئے ہیں، جو سنت چھوڑ گئے ہیں، اب ظاہر ہے امت کے لیے وہ چیز حلال ہے، حرام نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو فرما رہی ہیں آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ تو بھائی میت کے ورثاء کے پاس جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصال ثواب فرمایا وہ بھی میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں، ثابت ہے۔ اب یہ جو ہوتی ہے تیسرے دن، جیسے اب جس کو ہم لوگ کل کہتے ہیں، کل ہوتے ہیں، اب یہ کل جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں قرآن خوانی ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے۔ ختم قرآن کو بھی ذرا سن لیجئے گا، صاحب روح البیان ہے، انہوں نے سورہ انعام ہے 7ویں سپارے میں، اس کی جو آیت مبارکہ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک، اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں حضرت عرج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ مروی ہیں کہ جو شخص قرآن کریم ختم کرے اور پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں شام یا صبح تک۔ اب یہ جو تیجا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ختم قرآن ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جب قرآن ختم ہو جاتا ہے اللہ پاک کا ذکر جس قدر مقصود ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ وہ خوش بخت لوگ تھے جن کی دعا کو حضور ہاتھ اٹھاتے تھے اور جن کی قبروں پر سرکار خود تشریف لے جاتے تھے۔ اب مجھ جیسا اور آپ جیسوں کو، وہ تو خود سمندر میں موجود تھے نا، سمندر کے اندر اترے ہوئے لوگ تھے۔ مجھے اور آپ کو تو اس سمندر تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی نہر کی، کسی رابطے، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہوگی نا، تو ہم وہ نہر، وہ رابطہ، وہ واسطہ، وہ وسیلہ قرآن پاک کو بناتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بناتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس ذکر کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے، یہ جو ذکر ہوا ہے، اس کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہماری میت کی بخشش فرما دے۔ یہ ہوتا ہے کل میں، یہی ہوتا ہے جمعراتوں میں، یہی ہوتا ہے 40ویں میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میت کی بخشش کی دعا ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنازے پہ جانا ثابت ہے، میت کے ورثاء کے پاس جانا ثابت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ یہ سب کچھ اسی لیے تو تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں۔ اب اگر برسیوں میں، کلوں میں، تیجوں میں اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی حرام یا گناہ کا کام کرتا ہے تو بلا شبہ وہاں جانا ناجائز ہے، لیکن اگر ایسی جگہوں پہ تلاوت قرآن ہوتی ہے، یہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر یہ سب کا ثواب جو ہے وہ میت کو بھیجا جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، حلال ہے، صحیح ہے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہوگی۔ تو بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ بدعت کی رٹ لگانے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر وہ شے جس کی اصل موجود ہو حضور کے زمانے میں یا حضور کے صحابہ کے زمانے میں، اگر اس
کی اصل موجود ہے تو وہ کام جائز اور صحیح ہے۔ اگر کسی شے کی اصل موجود نہ ہو پھر اس کو نکال لیا جائے، اور وہ یہ شرط ہے بدعت ہونے میں کہ بدعت دین میں خرابی پیدا کرتی ہو۔ اب یہ جو جیسے آپ کو معلوم ہی ہے، میں یہ چیز باتیں آپ تو الحمدللہ ماحول کے لوگ ہیں، اتنی بار آپ سن چکے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی نے اس کو جمع کیا تھا، تو جیسے تراویح جو ہے یہ 20 رکعت حضرت عمر نے اس کو مقرر کیا تھا، یہ حضور کے زمانے میں ایسے مقرر نہیں تھی۔ تو کیا اب کوئی یہ کہے گا کہ حضور کے زمانے میں تراویح صحابہ جماعت سے نہیں پڑھا کرتے تھے، الگ الگ پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عمر نے اس کی جماعت بنائی اور حضرت عمر نے اس کی 20 رکعتوں کو مقرر کیا۔ کیا آپ کو یہ کہے گا کہ حضرت عمر نے بدعت کی ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو حضرت عمر نے اس کو کر لیا؟ حضرت عثمان نے قرآن کو جو ہے وہ قریشی تلاوت پر اکٹھا کیا، قریشی لحن پر، تو یہ کہیں گے کہ عثمان نے بدعت کر لی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہر وہ کام جو دین کے سنوار کا سبب بنتا ہے اور وہ دین کے نکھار کا سبب بنتا ہے، اگر وہ بدعت بھی ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں، یہ حضرت عمر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ھذا بدعت حسنہ، یعنی یہ بے شک ایک نئی بات ہے لیکن یہ دین کو سنوارنے والی بہترین بات ہے۔ اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو حضرت عمر پہ جا کے کریں، پھر بات تو اس سے بہت پیچھے آ جاتی ہے۔ یہ جو ایصال ثواب کے طریقے ہیں اور یہ جو دن ہیں باندھنا، یہ دن سہولت کے لیے باندھے جاتے ہیں، اور سہولت کے لیے دن باندھنا بھی نہ تو حرام ہے نہ گناہ ہے۔ جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کیا، اسے اللہ کے رسول کے بعد کوئی حرام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو جانے کو منع کر رہی ہیں استغفر اللہ، اور اس چیز کو بدعت بتا رہی ہیں، تو بس کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور طلبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔